Dear students, Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dear students, آپ کے سلیبس میں شامل احادیث میں سے حدیث نمبر 1 سے آج لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے بہترین عمل اور بہترین دعا کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ درج بالا حدیث میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ افضل عمل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اور افضل دعا استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فضیلت والا عمل اور دوسرا حصہ ہے فضیلت والی دعا، یعنی افضل عمل اور افضل دعا۔ آپ پہلے بھی بات کرتے ہیں افضل ترین عمل۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ اب اس میں الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الہ سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت یعنی دل کی بنائی عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ توحید کا معنی و مفہوم۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، ایک جاننا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے۔ کائنات میں اور کوئی خدا نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام کمالات میں یکتا ہے، وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس کائنات کے 2 خدا ہوتے تو قرآن نے وضاحت کی کہ لو کان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اس کائنات میں اگر 2 الہ ہوتے، 2 خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اب قرآن کی روشنی میں توحید کی فضیلت، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ مثلا سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب توحید حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں توحید کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو آدمی مرنے کے قریب ہے آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کا نہیں کہنا، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر مشکل وقت ہے۔ آپ اگر اس کو کہیں گے کہ کلمہ پڑھیں، وہ مشکل گھڑی میں ہے، مشکل وقت میں ہے، موت کی سختیوں کی وجہ سے اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو وہ کفر میں چلا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے سامنے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کا کہنا نہیں، بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا ہے۔ سب حضرات جو اس کے قریب بیٹھے ہیں وہ کلمہ پڑھیں گے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر یہ ہے کہ اس کو خاموش رکھنا ہے، اس سے اور کوئی بات نہیں کرنی، تاکہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا وہ کہ جو مرنے کے وقت جس کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریب المرگ لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنا ہے تاکہ ان کو بھی توفیق ہو جائے۔ آگے دوسرا حصہ حدیث کا جو ہے نا افضل ترین دعا یعنی الاستغفار، افضل ترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اب توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب قرآن کی روشنی میں استغفار کی اہمیت، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب احادیث کی روشنی میں استغفار کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں استغفار کی اہمیت کو واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ استغفار کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ اب بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ذہن یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار وہ آدمی کرے جو گناہ گار ہو، جس کے گناہ نہیں ہے اس کو استغفار نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر آدمی کو استغفار کرنی چاہیے۔ اور کائنات کے عظیم انسان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں 70 کے الفاظ آتے ہیں اور ایک میں 100 بار۔ اب جو آدمی گناہ گار ہے استغفار سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ گار نہیں ہے استغفار کی وجہ سے اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا بھی اسی معنی میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے تو پاک ہیں، لیکن 100 بار جو استغفار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ اس سے بلند فرماتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوہے کے زنگ کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، جسے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آگے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا، یعنی بڑا خوش قسمت ہوگا وہ انسان کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں وہ کثرت سے استغفار پائے گا، اور کثرت سے تب ہی وہ پائے گا جب اس نے دنیا میں کثرت سے استغفار کی ہوگی۔ دنیا میں کثرت سے استغفار کرے گا تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گا اور بڑا خوش نصیب ہوگا وہ۔ اب اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حدیث مذکورہ کا ترجمہ و تشریح سمجھنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ مغفرت والا بخشش والا عشرہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کثرت سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے آپ جو ہے استغفار کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کریں اور ساتھ کثرت سے استغفار کریں، اور الفاظ جو ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کے بہت سے الفاظ ملتے ہیں لیکن یہ بھی الفاظ ہیں حدیث میں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ حدیث نمبر 1 جو ہے یہ اینڈ ہوئی ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو حدیث نمبر 1 جو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کی ہے، اس پہ لیکچر ہوا ہے۔ اسی طرح توحید کا مفہوم، پھر قرآن کی روشنی میں توحید کا ذکر کیا میں نے، اسی طرح حدیث کی روشنی میں، پھر قرآن کی روشنی میں استغفار کا مفہوم، اسی طرح حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ اس لیکچر کے متعلق کوئی آپ کا کوسچن ہو تو آپ اپنے گروپ سے رابطہ کریں، اس کو آپ نے کاپی پہ بھی لکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔